نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ یاسین کا درس چل رہا ہے۔ سورۃ یاسین کی آیت وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ کہ جب سور میں پھونک دیا جائے گا تو یہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے۔ اس آیت سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ قبروں سے نکل کر تیزی سے دوڑیں گے۔ یہی مضمون ایک دوسری آیت کے اندر بھی ہے، یوم یخرجون من الاجداث سراعا، یہ قبر سے نکل کر دوڑیں گے۔ جبکہ ایک آیت جو سورۃ زمر کے اندر ہے اس کے الفاظ یوں ہیں فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، یہ لوگ پریشان کھڑے ہو کر دیکھتے رہیں گے۔ تو بظاہر ان آیتوں میں تعارض محسوس ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ جب قبروں سے اٹھیں گے تو مٹی جھاڑتے ہوئے ہکے بکے پریشان ہو کر کھڑے ہو جائیں گے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، ہم نے کدھر جانا ہے۔ اور جب چیخ آئے گی، ملائکہ دھکیلیں گے تو یہ محشر کی طرف دوڑیں گے۔ سورۃ زمر کے اندر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ میں پہلی حالت کا ذکر ہے، اور دوسری آیات یوم یخرجون من الاجداث سراعا میں آخری حالت کا ذکر ہے، لہٰذا ان کے اندر کوئی تعارض نہیں۔ اسی طرح سورۃ یاسین کی آیت قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ کہیں گے ہمیں اس سونے کی جگہ سے کس نے اٹھا دیا۔ من بعثنا من مرقدنا، ہمیں اس سونے کی جگہ سے کس نے اٹھا دیا۔ ان سے کہا جائے گا یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو تمہارے ساتھ تھا، اور جو پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی وہ یہی ہے جو پوری ہو چکی۔ یہاں ایک بات کو میرے سامعین اور میرے دوست اچھی طرح سمجھیں، نیند اور موت ان میں گہری مناسبت ہے۔ نیند اور موت میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ قبر کو یہاں پر مرقد فرمایا، سونے کی جگہ۔ اگر یہ آیت سمجھ میں آ جائے تو پھر بندے کو موت بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے اور کسی قسم کا اشکال پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں جس طرح نیند پر موت کا اطلاق ہوا ہے، اسی طرح موت پر نیند کا اطلاق بھی ہوا ہے۔ اس کو پھر سمجھیں، حدیث پاک میں جس طرح نیند پر موت کا لفظ بولا گیا ہے، اسی طرح موت پر نیند کا لفظ بھی بولا گیا ہے۔ جب انسان سونے لگتا ہے تو یہ دعا پڑھتا ہے جو حدیث کے اندر موجود ہے، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں۔ حالانکہ یہ بندہ سو رہا ہے، مر نہیں رہا، تو اس کو تو دعا یوں پڑھنی چاہیے تھی، اللہم باسمک انام و استیقظ، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ سوتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ اٹھتا ہوں۔ اور جب بندہ صبح اٹھتا ہے سو کر تو کیا دعا پڑھتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ہمیں کیا دعا سکھائی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی۔ حالانکہ اس بندے کو دعا یوں پڑھنی چاہیے تھی، الحمدللہ الذی ایقظنا بعدما انامنا، رات کو سلا دیا تھا اب اٹھا دیا ہے۔ تو ان احادیث میں نیند پر موت کا لفظ بولا گیا ہے۔
اور حدیث پاک میں ہے جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں منکر نکیر. وہ اس میت سے سوال کرتے ہیں. ایک سوال یہ کرتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نظریہ پوچھا جاتا ہے. جب بندہ اس کا صحیح اور ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتا ہے تو قبر اس کے لیے حد نظر تک وسیع ہو جاتی ہے، نور سے بھر جاتی ہے. تو پھر آخر میں فرشتے اسے کہتے نم کنومۃ العروس، سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. یہ جامع ترمذی کے اندر روایت ہے. نم، سو جا، کنومۃ العروس، جس سے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اب دیکھیں موت ہے لیکن لفظ سونے کا لائے ہیں. تو جس طرح نیند پر موت کا لفظ آیا ہے اسی طرح حدیث میں موت پر نیند کا لفظ بھی آیا ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ موت سمجھ آتی ہے جب آدمی نیند سمجھ لے. جب نیند سمجھ لے گا تو موت کا معنی بھی بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے ایک بندہ سوتا ہے اور صبح اٹھ کر غسل خانے میں کھڑا ہوتا ہے. بھائی کیا ہوا؟ کہتا مجھ پر غسل واجب ہو گیا. بھائی کیوں ہوا؟ کہتا یار مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. خواب کے اندر ایک خوبصورت حسین لڑکی آئی تھی، اس سے کچھ جو ہے وہ حرکت ہو گئی تو غسل واجب ہو گیا. اب کوئی بھی انسان اس خواب دیکھنے والے کو جھوٹا نہیں کہتا. کیوں؟ یہ جو خواب میں عمل ہوا ہے یہ جسم کا نہیں بلکہ روح کا عمل ہے، اور اس کے جو آثار ہیں وہ روح پر نہیں، روحانی عمل کے آثار جسم پر ہو رہے ہیں. روحانی عمل کے آثار جسم پر ظاہر ہو رہے ہیں. کپڑے جسم نے پہنے ہیں، روح نے نہیں. اب کپڑے ناپاک ہو گئے، بدن ناپاک ہو گیا، پھر یہ اپنے کپڑے اور بدنوں کو دھو رہا ہے، روح کو نہیں دھو رہا. اس کا معنی کیا ہوا؟ نیند میں احوال براہ راست روح پر آتے ہیں اور اس کا اثر جسم پر ظاہر ہوتا ہے. تو جب موت کو نیند فرمایا تو اس کا معنی یہ ہے کہ موت میں حالات اور احوال براہ راست روح پر آتے ہیں اور اس کا اثر جسم پر ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ نیند کے اندر ہوا. اب چونکہ ہم اس دنیا کے اندر ہیں اور سونے والا بھی دنیا میں ہوتا ہے، روح کے احوال کی وجہ سے جو جسم پر آثار آتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں اور مان جاتے ہیں. لیکن موت کے بعد کے جو احوال ہیں وہ روح پر آتے ہیں اور اس کے آثار جسم پر آتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہم مانتے پھر بھی ہیں. وہ نظر نہیں آتے، ہم مانتے پھر بھی ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ ان کے احوال اور آثار برزخ میں ہیں، یعنی پردے کے پیچھے ہیں، اور پردے کے پیچھے جو چیز ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے اگرچہ نظر نہیں آتی، مانا اسے پھر بھی جاتا ہے. اس کی ایک مثال دے کر عرض کرتا ہوں. ایک شخص جو ہے وہ اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا. ماں نے پورا پردہ کیا ہے، برقع پہنا ہے، اس کے اجزاء نظر نہیں آ رہے. یہ بندہ ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے یہ میری ماں ہے، اسے چیک کریں. اب ڈاکٹر صاحب کو برقع تو نظر آ رہا ہے لیکن برقع میں اس کی ماں نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ ڈاکٹر مان رہا ہے کہ یہ آپ کی ماں ہے جو پردے میں ہے، مجھے نظر نہیں آ رہی. لیکن ہوتا ضرور ہے. اسی طرح کا معاملہ ہے، اس میں جو احوال ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے برزخ کے، لیکن ہوتے ضرور ہیں. وہ ڈاکٹر کیوں مانتا ہے کہ پردے میں تمہاری ماں ہے؟ اس لیے کہ جب وہ نبض چیک کرتا ہے تو وہ چل رہی ہے، معلوم ہوا کہ ہے. جب بخار چیک کرتا ہے تو اس کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، وہ مانتا ہے کہ ہے. دل کی دھڑکن چیک کرتا ہے، دھڑکن موجود ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس میں ہے. تو برزخ میں جو احوال ہیں ہم دیکھنا چاہیں تب بھی نہیں دیکھ سکتے لیکن مانتے پھر بھی ہیں. نیند والے پر سونے کی حالت میں جو آثار مرتب ہوتے ہیں وہ ہم مشاہدے سے مانتے ہیں، اور برزخ کے اندر جو احوال جسم پر مرتب ہوتے ہیں وہ ہم اللہ کے نبی کے فرمان سے مانتے ہیں. میں نے شروع میں عرض کیا نیند سمجھ میں آئے تو موت سمجھ میں آ جاتی ہے. آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ اسی کمرے میں ایک بندہ سویا ہے، وہ ڈر کے اٹھ جاتا ہے،
گھر کے لوگ پوچھتے کیا ہوا، کہتا مجھے سانپ نے ڈسا ہے، کتے نے کاٹ لیا ہے۔ اب کوئی بھی اسے نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ اس کمرے میں نہ کوئی سانپ ہے نہ کوئی کتا ہے۔ آپ اس کو جھوٹا کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو سانپ اور کتا ہے یہ اس نے اس کے جسم کو نہیں کاٹا، وہ اس کے روح کو کاٹا اس نے، اور اس کے آثار جسم پر ظاہر ہوئے کہ یہ جسم گھبرا گیا، یہ بندہ ڈر کے اٹھ بیٹھا، پسینے چھوٹ گئے، اسے پیاس لگ گئی۔ اب بالکل اسی طرح قبر والے بندے کو سانپ ڈس رہا ہے، فرشتے ہتھوڑے مار رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ کیوں پتہ نہیں چلتا؟ کہ وہ برزخ میں ہے، سونے والا دنیا میں ہے، اس کی روح کے احوال کا کبھی پتہ نہیں چلتا۔ مرنے والا برزخ میں ہے، اس کے احوال کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ لیکن سونے والے کے احوال ہم کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ ان کے احوال سے خود گزر رہے ہیں۔ آپ کو بھی خواب آتا ہے، مجھے بھی خواب آتا ہے۔ برزخ والے کے احوال ہم اس سے ابھی گزرے نہیں ہیں، لیکن مانتے پھر بھی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ ایسے ایسے ہوتا ہے۔ اب احوال کے جو آثار اور نتائج ہیں دنیا میں وہ نظر آتے ہیں جسم پر، اور موت کے بعد روح کے احوال اور اس کے جو آثار ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن مانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے۔ اس لیے تو فرمایا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں اس سونے کی جگہ سے کس نے اٹھایا؟ سورۃ کہف کے اندر ہم پڑھ چکے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اصحاب کہف کو تم سمجھ رہے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو سو رہے ہیں۔ دیکھو رقود کا لفظ ہے، وہی مرقد کا لفظ ہے، وہ سو رہے ہیں۔ رقد یرقد رقودا کا معنی سونا ہے۔ آپ کوئی بھی قبر دیکھ لیں، تاکہ یہ منکرین حیات جو ہیں ان کی قبر دیکھ لیں، ان کے علماء کی قبر دیکھ لیں، وہاں بھی لکھا ہوگا مرقد مبارک۔ سب اکثر یہی لکھتے ہیں مرقد مبارک۔ بندہ سمجھتا یہ مرقد یعنی سونے کی جگہ ہے، تو بتاؤ سونے والا زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ سونے والا تو زندہ ہوتا ہے، سونے والا تو مرتا نہیں ہے۔ اس بات کو ذرا دوسرے انداز سے سمجھیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے اور انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو لوٹ آتی ہے، پھر اس سے 3 سوال ہوتے ہیں، معروف سوال ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ یہ سوالات صرف امتیوں سے ہوتے ہیں، انبیاء سے نہیں ہوتے۔ انبیاء سے قبر میں سوال نہیں ہوتے، یہ صرف امتیوں سے ہوتے ہیں۔ امتی جب جواب دیتا ہے تو فرشتہ اسے کہتا ہے نم، سو جا۔ نبی سے نہ سوال ہوتا ہے، نہ نبی جواب دیتا ہے، اور نہ ہی نبی کو سونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو امتی ایسے جیسے سویا ہوا انسان، نبی ایسے جیسے جاگنے والا انسان۔ سونے والے کے سماع میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری بات سن رہا ہے یا نہیں سن رہا، اس میں صحابہ کا بھی اختلاف ہے، اور اہل علم کا بھی 100 میں سے 2% لوگ جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں جمہور کے ساتھ۔ اس لیے عام انبات کے سماع میں تو اختلاف ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام کے سماع میں پوری امت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ سنتے ہیں، کیونکہ سونے اور جاگنے والے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک عجیب بات بتاؤں، لوگ من گھڑت دلیلیں پیش کرتے ہیں، بیان کرتے کرتے کبھی ان کو اپنی زبان میں کچھ کہنے کا مزہ، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے زبان میں کہیں گے تو لوگ شاید اس کو دلیل سمجھیں گے۔ ایک خطیب بیان کر رہا ہے کہ سویا مویا ہکو جیا۔ بھئی یہ سویا مویا ہکو جیا کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ سونے اور مرنے والا ایک جیسا ہوتا ہے۔ اگر یہ بات ایسے ہی ہے پھر تو یہ ہماری دلیل ہو گئی کہ سویا اور مرنے والا ایک جیسا ہے۔ تو جیسے سونے والا مردہ نہیں ہوتا تو جس کو آپ مردہ کہہ رہے ہو وہ بھی مردہ نہیں ہے، یہ تو دلیل ہماری بنا دی، آپ کی کیسے بنی؟ اور اگر تمہاری بات مان لی کہ سونے والا بھی مردہ ہے جیسا کہ مرنے والا مردہ ہے، تو پھر اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھتے، اس کی میراث کیوں تقسیم نہیں کرتے، اس کی بیوی عدت نہیں گزارتی، اس کی بیوی سے کوئی دوسرے کو نکاح کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ تو پھر یہ اشکال ہے، ایک وجہ کیسے ہو گیا؟ ہم کیسے مان لیں کہ یہ ایک جیسا ہو گیا؟ ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے ان سے سوال کرتے ہیں، اور آپ سے بھی، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک آدمی سویا ہوا ہے، 4 بجے کا اس نے الارم لگایا ہے جاگنے کے لیے، پھر الارم بجے اور بندہ اٹھ جائے، تو سوال یہ ہے کہ اس نے سنا ہے پھر اٹھا ہے یا اٹھ کر پھر سنا ہے؟
الارم سن کر اٹھا ہے یا پہلے اٹھا پھر الارم سنا؟ سنا ہے پھر اٹھا ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے کہ سونے والا سن رہا ہے۔ اگر سونے والا نہیں سنتا تو الارم کیسے سن لیا؟ ایسے ہی ہمارے ہاں تعلیمی اداروں میں، ہمارے مدارس کے اندر طلباء سوتے ہیں، اساتذہ نماز کے لیے ان کو اٹھاتے ہیں، آواز لگاتے اٹھو بھائی ٹائم ہو گیا۔ تو آپ بتائیں کیا وہ ہماری آواز جو ہے، طالب علم استاد کی آواز جو ہے، وہ سن کر اٹھتا ہے یا اٹھ کر سنتا ہے؟ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہ آواز سن کر پھر اٹھتا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سونے والا تو سن رہا ہے۔ اگر سونے والا اور مرنے والا ہکو جائے تو سونے والا تو سن رہا ہے۔ تو جب سونے والا سن رہا ہے تو مرنے والا بھی سن رہا ہے، کیونکہ یہ نعرہ تم نے لگایا کہ سویا مویا ہکو جائے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک اور اشکال کرتے ہیں، کہتے جی قرآن کے اندر تو 2 موتوں کا ذکر ہے اور 2 ہی حیاتوں کا ذکر ہے، امتنا سنتین و احییتنا سنتین، 2 موتیں ہیں 2 حیاتیں ہیں، تو یہ قبر والی حیات کہاں سے آ گئی؟ تو ہم عرض کرتے ہیں یہ جو ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کا فرمان ہے، یہ نص قرآنی ہے۔ جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے ہمیں ہماری آرام اور سونے کی جگہ سے کس نے اٹھا دیا؟ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور سونے والا زندہ ہوتا ہے، مردہ نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کی آیت میں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ وہ جو قیامت کو اٹھ کر کہیں گے ہمیں سونے کی جگہ سے کس، یہ قبر کی زندگی آیت بتا رہی ہے۔ اب 2 موتیں اور 2 حیاتیں کیا ہے؟ اصل میں ہر باطل کا کام یہ ہے کہ آیات اور احادیث کو آپس میں ایسا ٹکرا دو کہ دوسرے لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہو جائیں۔ ایسا نہیں کرتے جیسے ہمارے اکابرین نے کیا کہ اس کا معنی اور مطلب ایسا بیان کرو کہ قرآن کی آیات میں ٹکراؤ پیدا نہ ہو، تضاد پیدا نہ ہو، تعارض پیدا نہ ہو۔ جب یہ آیت اپنے موقع پر آئے گی امتنا سنتین و احییتنا سنتین، تو اس کو وہاں انشاءاللہ اس کی تفصیل سے بات کریں گے۔ کچھ حیاتیں ظاہر ہوتی ہیں، کچھ حیاتیں کھلی ہوتی ہیں، کچھ زندگیاں، کچھ موتیں چھپی ہوتی ہیں، کچھ موتیں جو ہے وہ کھلی ہوتی ہیں۔ کھلی نظر آتی ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور جو نظر نہیں آتی وہ اس کے اندر چھپی ہوتی ہیں۔ یہاں ایک اور سوال ہے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، فرشتہ سوال جواب کے بعد کہتا ہے نم سو جا۔ صرف اتنا نہیں فرمایا، آگے اور بھی فرمایا کہ نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے۔ حضور کے الفاظ پہ غور کریں، الفاظ نبوت پہ غور کریں۔ صرف یہ نہیں فرمایا سو جا، بلکہ دلہن کی طرح سو جا۔ یہ دلہن کا لفظ کیوں لائے؟ یہ بات سمجھانے کے لیے لائے کہ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو چاہتی ہے لیکن خاندان کے خوف سے میسج نہیں کر سکتی، بات نہیں کر سکتی، خط نہیں لکھ سکتی کہ خاندان ناراض ہو جائے گا، بغاوت ہو جائے گی، کچھ نہیں کر سکتی، اللہ سے بھی ڈر رہی ہے کہ یہ گناہ ہے، خاندان سے بھی ڈر رہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، سب کی بے عزتی ہوگی، بدنامی ہوگی، جھگڑے کھڑے ہوں گے، لیکن یہی لڑکی اگر کلمہ نکاح ایجاب اور قبول کہہ کر دلہن بن کر اسی کے کمرے میں آ جائے، اب جس خاندان کا اور بڑوں کا ڈر تھا وہ تو گھر کے باہر موجود ہیں، اب اس کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ پہلے میسج کا بھی ڈر تھا، فون کرنے کا بھی ڈر تھا، اب اسی گھر میں سارے بڑے وہاں موجود ہیں، خاندان موجود ہے، عزیز و اقارب سب اس شادی پہ جمع ہیں، اب یہ اس کے ساتھ بغیر گیر ہو کر سوئی ہوئی سے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ یہ کلمہ نکاح کے ساتھ آئی ہے۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر کلام نبوت پہ غور کریں کہ قبر ظلمت کا گھر ہے، کیڑوں کا گھر ہے، وحشت کا گھر ہے، عذاب کا گھر ہے، خوف ہے، لیکن جب بندہ کلمہ ایمان کے ساتھ آ جائے اب اسے کوئی ڈر نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اگر یہ لفظ نہ ہوتا تو یہ بات سمجھ میں نہ آتی، اس لیے دوسروں کو بات سمجھانے سے پہلے خود سمجھنی چاہیے۔ ہمارے ایک دوست فرماتے ہیں، میں ایک جگہ یہ مسئلہ بیان کر رہا تھا، ایک بندے نے سوال کیا کہ جی کیا پہلی رات کی دلہن سوتی بھی ہے؟ پہلی رات کی دلہن سوتی بھی ہے؟
کہتے جیسے قبر میں جب فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں مرنے والے سے، تیرا رب کون ہے، دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تو جب وہ اپنے جوابات ٹھیک ٹھیک دے لیتا ہے، جو کام اس مرنے والے کے ذمہ تھے جب اس نے پورے کر دیے، اب فرشتے کہتے سو جا۔ ایسے ہی جو کام دلہن کے ذمے ہوتے ہیں جب وہ پورے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی سو جاتی ہے، اور پھر ایسے سکون سے سوتی ہے کہ وہ سکون یا دلہا محسوس کرتا ہے یا دلہن محسوس کرتی ہے۔ امید ہے کہ یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی ہوگی۔ اب آپ اہل باطل کے تعویلوں کے اور ان کے صغرے کبرے ملانے سے پریشان نہیں ہوں گے۔ اللہ ہمیں ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی صورت یاسین میں کچھ آگے چل کر جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ۔ بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ وہ ساری نعمتیں ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ جو انسان مانگے گا وہاں اس کو ملے گا، جو مانگے گا اس کو وہاں ملے گا، اس لیے اللہ سے جنت مانگنی چاہیے، خوب مانگنی چاہیے۔ ایک روایت کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 3 دفعہ اللہ سے جنت سوال کرتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، 3 دفعہ کہتا ہے تو جنت بھی کہتی ہے یا اللہ اس کو جنت دے ہی دے۔ اور جو بندہ 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم عرض کرتی ہے یا اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، اس کو پناہ دے ہی دے۔ اس لیے ہمیں جنت مانگنی چاہیے۔ ہم جنت کے حقدار نہیں ہیں، ہم جنت کے مستحق نہیں ہیں، ہمارے اعمال اس درجہ کے نہیں ہیں۔ ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے اللہ ہم جنت اس لیے نہیں مانگتے کہ وہ ہمارا حق ہے، ہم صرف اس وجہ سے مانگتے ہیں کہ جہنم کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اس لیے ہمیں جنت دعا مانگنی چاہیے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہی سلام ہوگا، ہر طرف سے سلام، فرشتے آ رہے ہیں سلام، غلمان آ رہے ہیں سلام، وہ ایک سلامتی والی زندگی ہوگی۔ اس کا بھی ذکر ہے اس کے اندر۔ اور وہاں یہ بھی اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو آج الگ ہو جاؤ۔ جن لوگوں کے ساتھ آج ہم گھل مل کے رہنے کی کوشش کرتے ہیں آج ہی ان سے الگ ہو جائیں۔ وہاں جو الگ ہونا ہے آج ہی الگ ہو جائیں کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد، اور یہ ہے اہل سنت والجماعت کے اعمال اور افعال اور اقوال۔ جو اس پر آئے وہ ہمارا ہے، جو اس پر نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ خواہ وہ باپ ہو، بیٹا ہو، دادا ہو، ماں ہو، نانی ہو، استاد ہو، شاگرد ہو، کوئی ہو، جو ہمارے عقائد پر نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ یہیں الگ ہو جائیں، وہاں جا کر جو الگ ہونا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔